ایک آئیڈیل سوسائٹی صرف اچھے لاز سے بنتی ہے یا اس کے لیے ایک وائز اور مورلی اپرائٹ لیڈر بھی ضروری ہوتا ہے؟ اسی سوال کا جواب دینے والے مسلم فلاسفر تھے الفارابی۔ الفارابی 872 CE میں فرب آج کے قزاقستان میں پیدا ہوئے۔ وہ اسلامک گولڈن ایج کے سب سے عظیم فلاسفرز میں شمار ہوتے ہیں۔ انہیں اکثر دی سیکنڈ ٹیچر، المعلم الثانی کہا جاتا ہے کیونکہ ارسطوٹل کو دی فرسٹ ٹیچر مانا جاتا ہے۔ الفارابی صرف فلاسفر ہی نہیں بلکہ پولیٹیکل تھنکر، لاجیشین اور میوزیشین بھی تھے۔ ان کا ایم تھا کہ گریک فلاسفی کو اسلامک ٹیچنگ کے ساتھ ہارمونائز کرنا۔ ان کی مشہور بکس ہیں المدینہ الفضیلہ، دی ورچوس سٹی، کتاب السیاسہ المدینیہ، احصاء العلوم یعنی انیمریشن آف دی سائنسز۔ ان تمام رائٹنگز کا سینٹرل میسج تھا ایک آئیڈیل سوسائٹی تب بنتی ہے جب نالج، موریلٹی اور جسٹس مل کر لیڈرشپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے الفارابی نے یہ آئیڈیاز کس بیک گراؤنڈ میں ڈیولپ کیے؟ 9th and 10th سینچری میں عباسڈ کیلیفیٹ علم اور ریسرچ کا مرکز تھا۔ بغداد کا ہاؤس آف وزڈم گریک فلاسفی اور سائنس کے ٹرانسلیشنز کا سینٹر بن چکا تھا۔ اسی انٹلیکچوئل انوائرمنٹ میں الفارابی نے پلیٹو اور ارسطوٹل کی فلاسفی کا گہرا مطالعہ کیا، لیکن انہوں نے ان آئیڈیاز کو صرف کاپی نہیں کیا بلکہ اسلامک ورلڈ ویو کے مطابق ان کی نئی تشریح کی۔ ان کا ماننا تھا کہ ریزن اور ریولیشن ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ دونوں مل کر انسانی کمال کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی لیے الفارابی اسلامک پولیٹیکل فلاسفی کے بنیادی آرکیٹیکٹ میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں الفارابی کے سب سے فیمس کنسیپٹ کی طرف، المدینہ الفضیلہ یعنی دی ورچوس سٹی۔ الفارابی کے نزدیک سوسائٹی کا اصل مقصد صرف ویلتھ یا پاور حاصل کرنا نہیں بلکہ انسانی خوشحالی اور مورل پرفیکشن حاصل کرنا ہے۔ اس آئیڈیل سٹیٹ میں ہر شخص اپنی ایبلٹیز کے مطابق سوسائٹی کی خدمت کرتا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے دی ورچوس لیڈر کا۔ الفارابی کہتا ہے لیڈر صرف پولیٹیکلی پاورفل نہیں ہونا چاہیے بلکہ وائز، جسٹ، نالجبل اور مورلی اپرائٹ بھی ہونا چاہیے۔ یہاں اس پر پلاٹو کی فلاسفر کنگ کی جو فلاسفی تھیری تھی اس کا اثر نظر آتا ہے، لیکن الفارابی اس کنسیپٹ کو اسلامک ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ کمبائن کرتا ہے۔ لیکن اگر آئیڈیل رولر اتنا امپورٹنٹ ہے تو لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، اور الفارابی ریلیجن، فلاسفی اور پولیٹکس کے درمیان کس طرح کا ریلیشن اسٹیبلش کرتے ہیں؟ ابھی تک ہم نے سمجھا کہ المدینہ الفضیلہ یعنی دی ورچوس سٹی کا کانسیپٹ کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں آئیڈیل رولر کے۔ الفارابی کے نزدیک ایک سکسیسفل اسٹیٹ کی بنیاد اس کے لیڈر پر ہوتی ہے، لیکن لیڈر صرف طاقتور یا مشہور ہونا کافی نہیں ہے، اس کے اندر وزڈم، جسٹس، آنیسٹی اور نالج اور اسٹرانگ مورل کریکٹر ہونا چاہیے۔ الفارابی کہتے ہیں کہ آئیڈیل رولر کو فلاسفی اور ریلیجن دونوں کی گہری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ وہ صرف لاز امپلیمنٹ نہیں کرتا بلکہ لوگوں کی مورل اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی کرتا ہے۔ اسی لیے ان کا آئیڈیل رولر پلیٹو کے فلاسفر کنگ سے ملتا جلتا ہے، لیکن الفارابی اس میں اسلامک ایتھیکل ویلیوز اور پروفیٹک گائیڈنس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ریلیجن اور فلاسفی ایک ہی ٹروتھ تک پہنچنے کے دو مختلف طریقے ہیں۔ فلاسفی ریزن کے ذریعے ٹروتھ کو سمجھتی ہے جبکہ ریلیجن اس کی ٹروتھ کو سمبلز اور ٹیچنگز کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے اگر ورچوس سٹی آئیڈیل سٹیٹ ہے تو بری سٹیٹس کیسی ہوتی ہیں؟ الفارابی نے مختلف قسم کی سوسائٹیز کا ذکر کیا۔ سب سے بہترین دی ورچوس سٹی جہاں جسٹس اور موریلٹی حکمران ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ کچھ امپرفیکٹ سٹیٹس کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے ایسی سوسائٹیز جو صرف ویلتھ، پاور، پلیجر یا پرسنل انٹرسٹ کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ الفارابی کے مطابق اگر سوسائٹی کا مقصد صرف مٹیریل سکسیس بن جائے تو وہ اپنی مورل ڈائریکشن کھو دیتی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ سٹیٹ کا اصل آبجیکٹیو صرف لا اور آرڈر مینٹین کرنا نہیں بلکہ سٹیزنز کی ایتھیکل، انٹلیکچوئل اور اسپریچول ڈیولپمنٹ بھی ہے، یعنی ایک اچھی سٹیٹ صرف اکنامکلی اسٹرانگ نہیں مورلی بھی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں الفارابی کی میجر کنٹریبیوشن۔ سب سے پہلا، انہوں نے اسلامک پولیٹیکل فلاسفی کی بنیاد مضبوط کی۔ دوسرا، انہوں نے گریک فلاسفی اور اسلامک تھاٹ کے درمیان ایک برج کریٹ کیا۔ تیسرا، انہوں نے آئیڈیل لیڈرشپ اور ایتھیکل گورننس کا کمپریہنسو ماڈل دیا۔ اور چوتھا، ان کے آئیڈیاز ابن سینا، ابن رشد اور باقی مسلم اور یورپین فلاسفرز کو ڈیپلی انفلوئنس کرتے تھے، لیکن کرٹیسزم بھی ہوا۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں الفارابی کا آئیڈیل رولر بہت آئیڈیلسٹک ہے، جیسے پلیٹو کا آئیڈیلسٹک تھا، اور پریکٹیکل پالیٹکس میں ایسا لیڈر ملنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا کرٹیسزم ان کی جو ورچوس سٹی کا ماڈرن ڈیموکریٹک سسٹمز کا کانسیپٹ تھا، ان کا جو ورچوس سٹی کا کانسیپٹ تھا وہ ماڈرن ڈیموکریٹک سسٹم سے کافی ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ وہ ایکسیپشنلی وائز رولر پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر الفارابی کو پلیٹو کے ساتھ کمپیئر کریں تو پلیٹو فلاسفر کنگ کی بات کرتا ہے، جبکہ الفارابی اس کانسیپٹ کو اسلامک ایتھکس اور پروفیٹک ویلیوز کے ساتھ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اور اگر مقابلے پولیٹکس کو پاور اور پریکٹیکلٹی کا پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو الفارابی کہتے ہیں کہ پولیٹکس کا اصل مقصد موریلٹی، جسٹس اور ہیومن پرفیکشن ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں ایتھیکل لیڈرشپ، گڈ گورننس، ایجوکیشن، پبلک ایڈمنسٹریشن اور ویلیو بیسڈ پولیٹکس کا ڈسکشن الفارابی کے آئیڈیاز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔
پرسنل لیول پر مجھے الفارابی کے سب سے انسپائرنگ لیسن یہ لگتا ہے کہ لیڈرشپ صرف اتھارٹی کا نام نہیں بلکہ کریکٹر، وزڈم اور پبلک سروس کا نام ہے۔ ایک سوسائٹی اس وقت ترقی کرتی ہے جب اس کے لیڈرز نالج اور جسٹس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، لیکن میری نظر میں ماڈرن زمانے میں اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنی اسٹرانگ لیڈرشپ۔ اسی لیے الفارابی ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ پولیٹکس کا الٹیمیٹ گول صرف حکومت کرنا نہیں بلکہ انسانی بھلائی اور مورل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرنا ہے۔